بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ کل اس حوالے سے مختصراً بحث ہوئی تھی۔ یہاں سے ایک مسئلہ جو کل رہ گیا تھا کہ طاعات پر، یعنی وہ دینی امور جو ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں اس پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فیہ ہے، اختلاف ہے اس میں۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ، تینوں ائمہ اجرت علی الطاعات اور دینی امور پر مزدوری لینا جائز سمجھتے ہیں اور جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کا عدم جواز نقل ہے، اور متقدمین احناف کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم یا جو دینی امور ہے اس پر اجرت لینا یا مزدوری لینا جائز نہیں ہے۔ اور دونوں طرف دلائل ہے، جبکہ احناف کے متأخرین یعنی بعد کے جو فقہا ہے وہ جواز کے قائل ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا جہاں پر دین کی بقا مقصود ہو اور اس کے بغیر دین کی بقا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اجرت لینا یہ جائز ہے۔ اب مذکورہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں یہود سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی سی دنیا اور تھوڑی سی قیمت یہ نہ لو، اس کی تبدیلی نہ کرو اور خاص مجھ سے ڈرو۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس پر دال ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا جو ذکر قرآن کریم کرتا ہے تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا یہی کہنا تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میری اجر اور میری اجرت یہ اللہ تعالیٰ پر، یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ تیسری آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ پہلی آیت وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 109۔ اور دوسری آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت نمبر 90 ہے، اور یہی سورۃ الانعام ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں یہی ذکر موجود ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور سنن ابی داؤد، امام نسائی اور بہت ساری کتابوں میں یہی روایت موجود ہے۔
اور ابو داود میں جو یہ روایت نقل ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو یہ ہے حدیث نمبر 3416، باب فی کسب المعلم، کہ معلم اگر اس پر کوئی کسب کرتا ہے، کوئی مال لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں علمت ناسا من اہل الصفۃ الکتاب والقرآن فاہدى الی رجل منہم قوسا، میں نے اہل صفہ میں سے ایک شخص کو قرآن کریم کی تعلیم دی، چند لوگوں کو، اور انہوں نے مجھے پھر ایک قوس، ایک کمان مجھے دے دی اس کے بدلے، اور میں نے یہی سوچا کہ لیست بمال، یہ کوئی مال نہیں ہے، وارمی عنہا فی سبیل اللہ عز وجل، اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کروں گا، جہاد کروں گا۔ لآتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا اسألنہ، میں نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھوں گا کہ اس کا حکم کیا ہے، میں لے سکتا ہوں یا نہیں۔ چنانچہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ رجل اہدى الی قوسا ممن کنت اعلمہ الکتاب والقرآن، ایک شخص جس کو میں قرآن کریم اور حدیث سکھاتا تھا، کتاب اور قرآن کریم سکھاتا تھا، انہوں نے مجھے یہ قوس اور یہ کمان ہدیہ کی ہے، ولیست بمال وارمی عنہا فی سبیل اللہ، اور میرا ارادہ اس سے مال کمانے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں اور جہاد میں استعمال کرنے کا ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کی دن یہ آگ کا ایک طوق بن کر آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے، فاقبلها، تو اس کو قبول کر لو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم یا جو دینی مناسب ہے اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور یہ روایت اس معاملے میں مکمل طور پر صریح ہے۔ اسی طرح چوتھی روایت، یہ مسند احمد میں نقل ہے، 15529 نمبر روایت ہے، اور عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فیہ ولا تجفوا عنہ ولا تأکلوا بہ ولا تستکثروا بہ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اقرأوا القرآن، قرآن کریم پڑھو، ولا تغلوا فیہ، اس میں غلو اور حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تجفوا عنہ، اور اسے اعراض بھی نہ کرو، ولا تأکلوا بہ، اور اس سے کے ذریعے کھاؤ بھی نہیں، ولا تستکثروا بہ، اور منافع بھی حاصل نہ کرو۔ تو یہ روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طاعات پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب اخذ الاجر علی التأذین اور حدیث نمبر 531 ہے، اور یہی روایت صاحب مشکات نے بھی نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی اذانہ اجرا، کہ مؤذن کو ایسا مقرر کرنا کہ جو اپنے اذان پر اجرت نہ لے۔ ان 5 روایات کا اور آیات کا اور ان 5 دلائل کا خلاصہ یہ ہوا کہ طاعات پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جو دنیا میں معمول چل رہا ہے، اور آج کل ایک فتنہ بھی ہے، بعض حضرات اس پر باقاعدہ طور پر
کتابیں بھی لکھ چکے ہیں کہ امامت پر تنخواہ یا تدریس پر تنخواہ وغیرہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب جاتے ہیں دوسری فریق کی دلائل کے لیے اور پھر ان دلائل سے جواب دیتے ہیں۔ تو جو حضرات طاعات پر اور دینی امور پر اجرت لینے کے قائل ہے، ان کی دلیل قرآن کریم کی ایک آیت سورہ توبہ آیت نمبر 60 فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، صدقات یہ فقیروں کو دیے جائیں گے، والمساکین اور مساکین کو دیے جائیں گے، والعاملین علیہا اور ان اہل کاروں کو دی جائیں گے جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہے، اس کو عاملین علیہا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، زکوٰۃ یہ ایک شرعی حکم ہے اور اس کا جمع کرنا بھی ایک شرعی عمل ہے، اور قرآن کریم نے صراحتاً ان لوگوں کو اجرت لینے کی اجازت دی ہے، اور یہ صرف فقر کی بنیاد پر نہیں، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ یہ غریب ہو، اگر یہ مالدار بھی ہے تو یہاں پر فقراء کے مقابلے میں اور مساکین کے مقابلے میں عطف کر کے ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ مالدار بھی ہے پھر بھی یہ اجرت لے سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلے بیت المال کے قبض میں آتا ہے اور بعد میں یہ عاملین علیہ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک دینی امر ہے، ایک طاعت ہے، اور اس پر صراحتاً قرآن کریم میں اجرت لینے کا ذکر موجود ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، دوسری دلیل اس سورہ نساء آیت نمبر 6 وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ یتیم کے مال کے حوالے سے یہ تذکرہ موجود ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے اور یتیم کی پرورش کی جا رہی ہے تو پرورش کرنے والا اس یتیم کے مال سے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی سرپرست وہ مالدار ہے تو وہ اپنے آپ کو یتیم کے مال کھانے سے بچائے رکھے، ہاں البتہ اگر وہ محتاج ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ درست طریقے سے اسے کھا سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یتیم کی کفالت یہ بھی ایک دینی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرے تو گنہگار رہ جاتا ہے، اور یہاں پر قرآن کریم نے یہی ذکر کیا ہے کہ یتیم کے مال کے حفاظت کرنے والا اس سے باقاعدہ اپنی تنخواہ یہ حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری دلیل سورہ قصص آیت نمبر 25 فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، کہ اس آیت کا تو پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے اور وہاں پر ان کو کچھ ایسی عورتیں مل گئی کہ جو اپنے مویشیوں کو منع کرتے تھے پانی پینے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد ضعیف ہے اور ہم خود لے کے آئے ہیں، لیکن یہاں پر ہجوم کی وجہ سے ہم اس کو پانی نہیں پلا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں سے پتھر اٹھایا اور ان کے مویشیوں کو سیراب کر کے
ان کو پہلے رخصت کر دیا، اور پھر ان میں سے ایک لڑکی یعنی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بچی وہ آئی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگی فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور فرمایا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے والد صاحب آپ کو طلب کرتے ہیں اور آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ تو یہاں یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کے بدلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ طور پر اجرت کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ان کو دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی بہت سارے ایسے احادیث ہیں جس سے اجرت علی الطاعات کا جواز جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک تفصیلی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2276 باب ما یعطى فی الرقیۃ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب، اور حدیث نمبر ہے 2276۔ اسی طرح یہی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے 2201، امام ابو داود نے 3418، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 12122 سنن کبریٰ، اور بہت سارے علماء نے اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایک علاقے میں ان کو کچھ ضروریات لاحق ہوئی، اور ان گاؤں والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مہمان نوازی کرے، کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے، تو انہوں نے انکار کیا۔ اور پھر جب یہ گاؤں سے نکل گئی تو اتفاقی طور پر وہاں پر سانپ یا بچھو نے ایک سردار کو کاٹ لیا، اور وہی حضرات آ کر ان صحابہ سے کہنے لگے کہ اگر تم میں کوئی دم کرنے والا ہو تو ہمارے سردار کو جو ہے وہ دم کر دیجیے۔ تو صحابہ کرام نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ ہم دم کریں گے، لیکن تب جب تم ہمارے لیے کچھ اجرت مقرر کرو، کوئی بدلہ مقرر کرو۔ تو 30 بھیڑ بکریوں پر فیصلہ ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دم کیا، وہ ٹھیک ہوا، لیکن جب بھیڑ بکریوں کی تقسیم کا معاملہ آیا تو صحابہ کرام نے یہی سوچا کہ ہم نے تو یہ کام کیا ہے، لیکن جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، کہ ہمیں وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا کہ وما يدرك انها رقیۃ، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ دم ہے؟ اور پھر فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سہما، تم نے ٹھیک کام کیا ہے، اور تقسیم کیا کرو اس کو، اور میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایک شخص کو دم کیا جا رہا ہے، اور اس پر اتنی اجرت طلب کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کی اجازت دی بلکہ خود ہی اس میں شریک ہو گئے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت 5737 باب الشرط فی الرقیۃ بقطیع من الغنم، اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے، یہی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہم لدیغ او سلیم، ایک شخص تھا جو کہ بچھو یا سانپ نے کاٹا تھا۔ فعرض لهم رجل من اہل الماء فقال هل فیکم من راق، کوئی دم کرنے والا ہے؟
تو انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا اور فاتحۃ الکتاب سے اس کو دم کر دیا. فجاء بالشاء الی اصحابہ فکرہوا ذلک، وہ بیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ لے کے آئے، اور تو صحابہ کرام نے، یعنی جو ایک شخص دم کرنے گیا تھا واپس آ کر بہت سارے بیڑ بکریاں لے کے آئے، تو صحابہ کرام نے یہ بات بری سمجھی کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور یہی کہا کہ اخذنا علی کتاب اللہ اجرا، کہ کتاب اللہ پر تم نے اجرت لی ہے. حتی قدموا المدینہ، مدینہ منورہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اب ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اجرت علی الطاعات یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور انہی دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے متاخرین احناف نے بھی فتویٰ دیا جواز کا، اور دیگر ائمہ وہ تو پہلے سے اس کے جواز کے قائل تھے. اب اس میں بات دراصل یہ ہے کہ جن حضرات نے طاعات پر اجرت لینے کو جائز کہا ہے، تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ دینی تعلیم یا جو بھی منصب ہو اس کو دنیا کا ذریعہ نہ بنایا جائے. مثلا امامت ہے، اس پر اجرت لینا ہے، تو جب بندہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں یہ تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ امامت کر کے کچھ تنخواہ لے لوں یا دینی منصب کو پہنچ کر یہ چیز لے لوں. افضل تو یہی ہے کہ اگر انسان کی بس چلے اور وہ صاحب استطاعت ہو تو ان امور پر اجرت نہ لے. ہاں البتہ اگر یہ منصب مکمل طور پر اس کی طرف جو ہے دھیان نہ دی جائے اور اس پر اجرت نہ لی جائے تو ظاہری بات ہے لوگ دنیا میں مصروف ہوں گے. اب جب دنیا میں وہ مصروف ہوں گے تو دنیا یہ دین کا ایک منصب جو ہے، یہ دین کا جو کام ہے، مسجد ہے، تدریس ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، تو اس صورت میں وہ مفلوج ہو جائیں گے، پھر دین کی بقا جو ہے یہ ناممکن ہے. لہٰذا امام ابن کثیر رحمہ اللہ، اسی طرح دیگر حضرات نے، علامہ ابو الحیان الاندلسی رحمہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہے، یہی فتویٰ دیا ہے کہ اب چونکہ زمانہ وہ متقدمین کا زمانہ نہیں رہا ہے، اسی وجہ سے اگر ان پر اجرت نہ لی جائے تو ظاہری بات ہے اگر کوئی شخص امامت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کوئی کاروبار بھی کرتا ہے تو یا تو کاروبار کرے گا یا امامت یا تدریس یا کاروبار، تو دونوں متاثر ہوں گے. تو اسی وجہ سے چونکہ اس میں دین کی بقا ہے تو جس کام سے دین کی بقا ہو اس پر اجرت لینا جو ہے وہ جائز ہے. البتہ کچھ ایسے کام جس پر دین کی بقا منحصر نہ ہو تو ان صورتوں میں اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے. چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ ایصال ثواب کی خاطر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے لیے ایصال ثواب کی خاطر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ اسے بھی کچھ ثواب ملے، تو اب یہ چونکہ دین کی بقا اس پر منحصر نہیں ہے. اگر کوئی میت کے پیچھے کوئی قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے تو اس سے دینی کوئی مسئلہ متاثر نہیں ہوتا، کوئی دینی منصب متاثر نہیں ہوتا. لہٰذا اس صورت میں اجرت کا لینا قطعاً جو ہے وہ حرام ہے، کوئی بھی صورت جواز کی نہیں ہے. اب یہ دیگر مناسب ہے تو دیگر مناسب میں چونکہ یہ ہے کہ یہ دین کی جزا، یہ دین کی بقا اس پر منحصر ہے، لہٰذا اس پر اجرت لینا یہ جائز ہے. اور اس کی ایک مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہو گئے تو انہوں نے کچھ کپڑا لے کر جا رہے تھے بازار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب دیکھا تو ان کو منع کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لما استخلف ابو بکر الصدیق قال لقد علم قوم ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة اہلی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو فرمایا کہ یہ قوم یہ جانتی ہے کہ میرا جو کاروبار تھا تجارت کا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے وہ، تو وہ میرے لیے میرے اخراجات کے لیے کافی تھا. اب چونکہ شغلت بامر المسلمین، تو میں مسلمانوں کی شغل میں مصروف ہو گیا، تو اب اس صورت میں کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ تو فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ آل ابی بکر یہ کھائے من ھذا المال، بیت المال سے، ویحترف للمسلمین فیہ، اور مسلمانوں کے لیے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا. تو اب یہاں آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک خصوصی مسلمانوں کی ایک خدمت میں مصروف ہے، اور خلافت یہ ایک خالصتاً دینی منصب ہے، لیکن اس پر وہ اجرت لیتے ہیں. اب یہ جو ایسے دلائل ہیں، ان تمام دلائل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اجرت علی الطاعات یہ جائز ہے. اب یہ جو روایات ذکر کیے گئے قرآن کریم کی جو آیات ہے، پھر اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ تو کل جو آیت گزری تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 41، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اب اس آیت کی نزول کا پس منظر دیکھ لینا چاہیے. آیت کی نزول کا پس منظر یہ ہے، جیسا کہ کل بھی گزرا تھا، کہ یہود میں یہ خرابی موجود تھی کہ وہ کتاب اللہ میں تحریف کیا کرتے تھے، ایک حکم کو دوسری سے بدل لیا کرتے تھے. چنانچہ آیت نمبر 174 سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، ارشاد ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات اور احکامات، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس احکامات کی چھپانے کے بدلے قیمت وصول کرتے ہیں، تو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کو چھپا کر، آیات میں تبدیلی کر کے، احکامات کو چھپا کر لوگوں کو سہولیات دینے والے ہیں، تو یہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی کوئی صفائی کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور نہ ان کے لیے عذاب علیم اور دردناک عذاب ہے. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 79 فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تحریف کر کے اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں، کس فائدے کے لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کچھ دنیاوی مفادات حاصل کر لے. تو فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اس لکھنے پر ان کے لیے ہلاکت ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور جو کسب کرتے ہیں، جو مال کماتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت میں جو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا یہ ذکر ہے، تو یہ اجرت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ تحریف کے حوالے سے ہے. اگر وہ تحریف کرتے تھے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہی تعبیر کیا کہ یہ لوگ قرآن کریم یہ تورات کے بدلے دنیا لیتے ہیں. تو اب یہ دنیا
لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اجرت لیتے تھے، بلکہ یہ باقاعدہ تحریف کے مرتکب ہوتے تھے، اور ظاہری بات ہے یہ تحریف اگر تو قرآن کریم میں بھی کوئی کرے تو یہ حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ اب دوسری آیت جس سے جو استدلال کی جاتی تھی، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ علی رب العالمین، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت پر اجرت نہیں لیتے تھے۔ تو اس کے دو جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اس کا جو مخاطبین ہے وہ مخاطبین مشرکین ہے، مسلمان نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے جو لوگ مانتے نہیں تو ان سے اجرت کا مطالبہ کیسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اجرت نہ طلب کرنا یہاں جو ذکر ہے اس سے عدم جواز کی دلیل ثابت نہیں ہوتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اجرت طلب نہ کرنا اجرت کی حرمت پر دلیل نہیں ہے۔ اور اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ مریض کی تشخیص کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اور مریض جب اس کو پیسے دیتا ہے دوا کے لیے یا فیس یا ٹیسٹ کے لیے، اور وہ یہ کہ میں آپ سے اجرت نہیں لیتا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے یہاں پر اجرت لینا جائز تھا، لیکن انہوں نے نہیں لیا، تو انبیاء کرام علیہم السلام نے جو اجرت طلب نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے، بلکہ وہ از خود طلب نہیں کیا کرتے تھے، تو جب نہیں کرتے تھے یہ عدم جواز کی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کی تائید جائیں گے انشاءاللہ آگے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے۔ وہاں پر خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کی ایک دیوار کو گرا دیا تھا۔ اب اس صورت میں ایک 2 یتیم بچوں کی دیوار کو گرا دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو یہی فرمایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اگر اس پر اجرت طلب کرتی، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجرت جائز تھی، لیکن خضر علیہ السلام نے مطالبہ نہیں کیا۔ تو اب یہ بھی فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی اجرت نہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ اجرت حاصل کر لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ رہی بات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی، کہ ان کو ایک قوس جو ہے یہ کی حاصل کی، ان کو ہدیہ کے طور پر دی گئی تھی، ایک کمان۔ تو ایک تو یہ حدیث سندن جو ہے وہ ضعیف ہے، اور بہت سارے محققین نے اس پر بہت بڑی جرح کی ہے کہ یہ روایت سندن یہ درست نہیں ہے۔ اب ان جرح کی تفصیل اگر یہاں ذکر کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات اس کا یہ جواب جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منع کیا گیا تھا، تو بنیادی بات یہ تھی کہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کسی کو قرآن کریم فی سبیل اللہ سکھایا، اللہ کی رضا کے خاطر، پہلے سے کوئی اجرت متعین نہیں تھی۔ تو جب پہلے سے متعین نہیں تھی تو بعد میں طلب کرنا نبی علیہ السلام نے اس لیے منع کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بغیر کسی اجرت کی تم نے تدریس کی تھی، قرآن کریم کی تعلیم دی تھی، اب اس پر اجرت لینا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی للہ فی اللہ پڑھانا چاہے اور پھر اس کو کچھ اجرت دے تو وہ طلب نہ کر لے، لیکن اگر پہلے سے طے ہو وہ اپنا وقت دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے وقت کا، اپنے مینجمنٹ کا اور اس ساری تکلیف کو اٹھانے کا اجرت جو ہے وہ طلب کرتا ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اور چوتھی روایت جو ذکر کی گئی تھی عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فیہ ولا تجفوا عنہ ولا تأکلوا بہ ولا تستأثروا بہ۔ تو اس زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ بعض حضرات، ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں جا رہا تھا اور قرآن کریم کا تلاوت کر رہا تھا اور لوگوں سے پیسے وصول کرتا تھا،
تو انہوں نے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر فرمایا من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، فإنہ سیجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس، آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر لوگوں سے پیسے مانگیں گے۔ تو اس کا یہی طریقہ تھا، اب اس میں اجرت نہیں تھی بلکہ صرف لوگوں سے سوال اور بھیک مانگنے کا ذریعہ قرآن کریم کو بنا دیا تھا۔ تو خلاصہ اس بحث کا یہ ہوا کہ بہتر تو یہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر، دینی منصب پر، امامت پر، فتویٰ پر اجرت طلب نہ کی جائے، لیکن اگر وہ طلب کرے تو یہ جائز ہے کیونکہ اس پر دین کی بقا ہے۔ تو اب بھی یہی فتویٰ ہے۔ رہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے پر، تو چونکہ اس دور میں بیت المال کی طرف سے باقاعدہ طور پر معاوضہ دیا جاتا تھا، ضروریات زندگی پوری کی جاتی تھی، اور لوگوں میں بھی یہی حرص موجود تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرے، تو اس صورتحال کا فتویٰ الگ تھا۔ اب چونکہ وہ حالات نہیں رہے، لہٰذا اس صورت میں جائز ہے، ورنہ دین کے امور جو ہے وہ متاثر ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ احکامات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ مولانا تقی امینی صاحب نے اس پر مستقل کتاب بھی لکھی ہے، ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں یہ مسجد جایا کرتی تھی نماز کے لیے، لیکن بعد میں جو حالات پیدا ہو گئے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ادراک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو منع کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مروری زمانہ سے احکامات یہ تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کی طباع تبدیل ہوتے ہیں۔ تو متقدمین نے جو فتویٰ دیا تھا وہ ایک الگ ماحول تھا، اب چونکہ ماحول بدل چکا ہے، لہٰذا بہت سارے فقہاء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو امامت پر اور دینی طاعات پر اجرت لینا یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔